ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ایک شخص ان کے قریب آیا، دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر لادے ہوئے، ان کی ماں ہے اسے اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو کہا یہ میری ماں ہے، میں اسے حج پر لے کر آیا ہوں اور حج کے سارے ارکان میں اس ماں کو اپنے کندھے پر ہی رکھ کر رہا ہوں، اس ماں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دے رہا۔ ظاہر بات ہے، آپ اندازہ کریں حج کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ خود ایک منفرد انسان ہی کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ طواف کرنا، سعی کرنا، پھر اس کے بعد منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات، یہ سارے جو ارکان ہیں ان تمام کو ادا کرنا خود ایک انسان، خالی انسان کے لیے مشکل ہے۔ اور پھر اندازہ کریں یہ اس دور کی بات ہے جب سہولیات کم تھی، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، منی اور مزدلفہ کی حاضری ہو رہی ہے، عرفات کی حاضری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر لاد کر ہی کر رہا ہوں۔ سوال کیا، یہ جو میں مشکل پڑ رہا ہوں، یہ جو میں تکلیف اٹھا رہا ہوں ماں کو کندھے پر اٹھا کر، کیا میرے اس تکلیف کی وجہ سے ماں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ سوال کر رہے ہیں حضرت عمر سے، ابن عمر سے، کیا ماں کا حق میں ادا کر دوں گا اس تکلیف کی وجہ سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، حق ادا کرنے کی بات، یاد رکھو تم جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت زچگی کے موقع پر ولادت کی تکلیف میں تمہاری ماں کے زبان سے جو آہ نکلی تھی اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں بات آئی؟ ماں نے زچگی کے وقت جو آہ نکالی تھی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تو اور بات ہے کہ اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں پالا، اس کا حساب کہاں گیا؟ اس نے اور آہیں نکالی، اس کا حساب کہاں گیا؟ اس نے تمہیں جننے کے بعد جو تکلیفیں برداشت کی اس کا حساب کہاں گیا؟ اس نے تمہیں 2 سال جو دودھ پلایا اس کا حساب کہاں گیا؟ ایک مرتبہ زندگی میں ایک حج کے میں تم اپنے کندھے پر سوار کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا، تم حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم یہ بات جان لیں، والدین ہمارے لیے نعمت ہے، والدین کی قدر کریں۔ 2-4 دن، 2-4 مہینے یا زندگی کا ایک حصہ والدین کی تھوڑی بہت خدمت کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت خدمت کر لی، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے حق کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کریں گے، جو بھی ہم خدمت کریں اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ میں والدین کی خدمت کا حق ادا تو نہیں کر سکتا مگر آپ اسے قبول کر لیجیے، یہ دعا مانگتے رہیں، یہ کہتے رہیں کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ زندگی میں اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے، زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مقام ملے، ہمیں بڑا مرتبہ ملے، ہم کامیابی کی اونچائیوں کو چھوئیں، کامیابی کے منازل اگر ہم طے کریں تو ہماری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں۔ والدین کو ناراض کر کے ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے، اور خصوصاً اللہ کے نزدیک۔ دنیا میں ہمارا مقام ہو سکتا ہے بلند ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اعلیٰ عہدہ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو مال اور دولت نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے دنیا کے عیش و آرام تمہیں مل جائے،
اور ہو سکتا ہے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں والدین کو ناراض کر کے، مگر والدین کو ناراض کر کے اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، فرشتوں کے ذریعے اللہ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال نہیں سکتے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اللہ کے نزدیک، مقام بلند ہو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، تو ہم والدین کی خدمت کریں۔